بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بے نیام پڑھ رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل حکمران نپولین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجندین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے تاریخ کے معدود چند جرنیلوں کی جنگی قیادت کا، ان کی کامیابیوں کا اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد نے اپنی فوج کو اجندین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوسوں نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجندین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی آ رہی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کمانڈر تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھیں۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کمانڈر بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا، جس میں جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہیں تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اسے قافلہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا
دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد نے ان کے سالاروں کو پیغام بھیج دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا، یہ مسلمانوں کا اڈہ بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ خالد نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو شہنشاہ ہرکل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرکل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے جانے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں کو اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کی سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کپکولار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے ایک ہی الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔
خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار زرار بن الازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے مارکے میں اپنی نہ صرف زرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے تھے، اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ خالد نے کہا، رومیوں کے خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری قریب کہیں موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے گھوڑے کو تیزی سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگا دی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی سوار پر برچھی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کے بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار جب اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و ہوگا ببا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد کے سامنے گئے تو خالد کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے درست لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی۔ کیا تو نے اپنے فرائض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید زرار بن الازور نے کہا،
خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے، انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 روز اور گزر گئے۔ خالد کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرتے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فتح کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کپکلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے، خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا، کپکلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں، وردان نے کہا۔ کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے، کپکلار نے کہا۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا ہے، وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ کپکلار نے کہا۔ 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے۔ وہ سپاہی تھے، بزدل تھے، وردان نے کہا۔ تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا ہے اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی؟ سالار کپکلار نے کہا۔ میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، کپکلار نے کہا۔ ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے۔ سالار اعلیٰ کا رتبہ کیسر روم جتنا ہو، جاسوس نے تعظیم سے کہا۔ میں نے ان کی خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا۔ کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا۔ ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنے ہتھیار اور اپنا گھوڑا ساتھ لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے مسلمانوں کے کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے پکڑا جائے تو اسے سرعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں دیکھ نہیں رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ کپکلار بول پڑا۔ اس نے کہا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے کپکلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن کپکلار کا لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 عیسوی کی شام
خالد نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 634 عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگیں۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد نے دوسری دانش مندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکیں۔ حسب معمول خالد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کا یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ان دستوں کے آگے آگے ایک مزید دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد نے قلب کے عقب میں محفوظہ کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمر بن العاص، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا یہ خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھیں اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھیں اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے روب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار کبکلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کے تعداد اور ان کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور پڑ جائے۔ شاید اسی لیے خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے 2 گنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول کی
روح پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو خالد نے کیں اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دیں۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں: جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گریں۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خامندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں سے کہا: تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کر پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے ایک عورت نے کہا: کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑے؟ خالد نے کہا: اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے۔ تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں۔ دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سے جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول کے فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہوگی اور وہ کچھ دیر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے، خالد نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے، لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں تو ہی فتح پائے گا۔ اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کے بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا اور تجھے 100 امامے، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج کے سر پر کیسر روم کا ہاتھ ہے؟ اس نے منجے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے ایک، خالد نے جواب دیا۔ میری 2 میں سے ایک شرطوں کو پورا کرو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔
اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ عربی سالار۔ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا پیغام پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرت! وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاخن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی ذات سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ خالد نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھیں۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حملے کا حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الازور دوڑے دوڑے خالد کے پاس گئے۔ ابن ولید، زرار نے خالد سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ خالد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الازور، خالد نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک مارکے میں یہ ڈھال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومیوں کے تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچی کر لیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک کا ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا مارکا لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن الازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن الازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک آدمی کو زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرہ اتار پھینکی، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ وہ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے۔
لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے۔ میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، رومیوں میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مورخوں واقدی، ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدے کے رومی تھے۔ خالد نے جب 10 سواروں کو آتے دیکھا تو اپنے موافق دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم، زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی۔ خالد اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں، کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کرے۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع تو یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنی ہوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کے بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید مارکا اور بڑا ہی خون ریز تھا۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو مارکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کہ کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار کپکولار نے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کپکولار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔
اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا تاریخوں میں نام داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ اگر وہ آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش ہی پہنچے گی۔ میں نے راستے میں ہی اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام بھیجا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داؤد کو دیکھتے رہے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا، وہ خالد کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد کے چہرے پر 1 یا 2 زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد، خالد نے اس کے اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ اس کا قد بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ خالد نے کہا، جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا، خالد کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔
وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد نے داؤد سے کہا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے، داؤد نے کہا، مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا اور ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد کو پیغام دے آیا ہے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ خالد کے پاس آئے۔ خالد نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش بتائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچے ہوں گے۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 رومیوں کو ختم کر دوں، بڑا اچھا شکار ہے۔ نہیں ابن ولید، ابو عبیدہ نے کہا، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہو، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتا کر کہ کہاں جانا اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن الازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیں گے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے۔ خالد نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ او عرب کے بدو، وردان نے خالد سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو کیسے روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے؟ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ او رومی کتے، خالد نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد کم طاقتور تو نہیں تھے لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور اس کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن الازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا۔ وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے۔ وردان نے خالد سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشتناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے دیکھا بھی تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے۔ اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے مردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار کپکلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کی کوئی چال نہیں چل رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر تہ در تہ تھا۔ خالد نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موزوں موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھیں۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں۔ البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ خالد نے 4000 نفری کے محفوظہ کو، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی مانند آگے گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے اندر دور تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار کپکلار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا سمجھوتا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے تو اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مورخ طبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو کپکلار مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چلا تھا کہ یہ ہے کپکلار۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ کپکلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم، ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں، تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرکل کو بلاؤ۔ رومیوں، تمہاری سلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ، رسول اللہ اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی جو جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئی۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ غزہ اور بعض یافا کی طرف۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کرے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑے۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچھیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد، خالد اسے گلے لگا کر بولے، تو نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہے تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے
کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز کیسے روم تک نہیں پہنچے گا؟ خالد نے کہا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خالد نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگے، مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد نے امیر المومنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔